حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شریف میں سب سے پہلے 4000 دینار کا ایک بڑا گھر خریدا، اس میں کمرے بنوائے اور اس میں باقاعدہ تالے لگائے، لوہے کے جنگلے لگوائے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے دنیا کو بتایا تھا کہ جب کوئی جرم کرتا ہے تو جرم کر کے اس کو قید خانے میں بند کیا جاتا ہے۔ یہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاصیت ہے۔ آج پولیس کا سسٹم موجود ہے، پوری دنیا میں پولیس کا سسٹم ہے، اور انویسٹیگیشن ابتدائی معاملات میں ہوتی ہے، تفتیش کا ہوتا ہے۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو اس میں بھی آپ اپنا سر اٹھا کے جئیں گے کہ پولیس کا سسٹم دینے والے بھی دنیا کو حضرت عمر فاروق ہی ہیں۔ سب سے پہلے آج جناب موبائل پولیس کی بات ہوتی ہے، نئی ٹرمز ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق نے باتیں نہیں کی، آپ نے کر کے دکھایا تھا۔ اور انصاف کا یہ عالم تھا کہ ہر گھر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پولیس کا سسٹم مقرر کیا تھا وہ جاتے تھے، اور جہاں ظلم ہوتا تھا وہیں فیصلہ کر کے وہیں مجرم کو سزا بھی دی جاتی تھی۔ اور آپ اندازہ کیجئے وقت کے امیر اور اتنے بڑے بادشاہ کے جن کا نام سن کے کیسر و کسرا جیسی سلطنتیں کانپ جاتی تھی، آپ کا اپنا مقدمہ جاتا ہے عدالت میں، اپنا مقدمہ۔ اور جب عدالت میں مقدمہ جاتا ہے تو قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ مرد کو 2 گواہ دینے پڑتے ہیں، وہ 2 گواہ دے گا کہ یہ میرے حق میں فیصلہ ہے، ان کی پوری انویسٹیگیشن ہوتی ہے۔ آج تو کچہریوں میں گواہ بھی بک جاتے ہیں نا، بلکہ مل جاتے ہیں، پیسے دیں مرضی کے گواہ لے لیں۔ لیکن اسلام کا یہ سسٹم نہیں ہے، وہاں ججز بھی ایسے انصاف والے اور ایسے عدل کرنے والے ہوتے ہیں کہ میں ان کی مثالیں دوں تو آپ کی آنکھیں اشک بار ہو جائیں۔ قاضی شریح کا نام تو آپ نے سنا ہوگا نا، قاضی شریح کے پاس جب لوگ رشوت لے کر آئے تھے آپ نے انکار کر دیا، اور حضرت علی کے پاس جا کے اپنا استعفیٰ جمع کروا دیا۔ حضرت علی نے پوچھا کہ آپ جیسا قاضی مجھے مل نہیں سکتا، میں کیسے آپ کا استعفیٰ لے لوں؟ کہنے لگے حضور آپ کچھ لوگ میرے پاس کھجوریں لے کر آئے تھے اور مجھے کہنے لگے تھے شریح ہمارے حق میں فیصلہ دے دو، فرمایا تم نے کھجوریں قبول کر لی؟ کہا نہیں، کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ تو حضرت علی فرمانے لگے کہ پھر میں تمہارا استعفیٰ کیسے لے لوں؟ تو وہ جج، وہ قاضی کہنے لگے اے مسلمانوں کے امیر، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جس قاضی جس جج کے بارے میں یہ سمجھ لیا جائے نا کہ وہ رشوت لے سکتا ہے، وہ قاضی بننے کا حل ہی نہیں ہے۔ یہ تھا انصاف، یہ تھی جناب جسٹس، یہ ایسے جج ہوا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر کے اپنا مقدمہ ہے، وقت کے بادشاہ ہیں، امیر المومنین ہیں۔ آج تو کوئی چھوٹی سی سیٹ پہ ہوتا ہے تو پورا تھانہ اس کے گرد گھومتا ہے، اس کے اشاروں پہ ناچتا ہے، بلکہ اس کا بھتیجا خاندان سے تعلق رکھنے والا جو مرضی ظلم کر دے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ حضرت عمر کا اپنا فیصلہ آتا ہے عدالت میں تو قاضی یہ کہہ کر آپ کو واپس بھیج دیتا ہے کہ گواہی دینے والوں میں ایک تو عام بندہ ہے اور ایک آپ کا غلام ہے، غلام کی گواہی آقا کے حق میں قبول نہیں ہوتی، امیر المومنین جائیں گواہ کوئی اور لے کر آئیں، جائیں گواہ کوئی اور لے کر آئیں۔ یہ انداز تھا آپ کا حکومت کرنے کا، اور یہ انصاف تھا۔ سب سے پہلے پولیس کا جو سسٹم ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا، مسافر خانے بنائے، اور پھر یہ سرکاری سطح پہ جو ٹیکس جمع ہوتا تھا نا، پہلے ہوتا تھا جو کہ ٹیکس جمع ہوا تو تقسیم کر دیا، اسی طرح لگا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے چونکہ میں نے پہلے عرض کر دیا مردم شماری سب سے پہلے کروائی تھی حضرت عمر نے، سب سے پہلے مردم شماری کروا کر جتنے افراد تھے ان سب کا نام لکھا، خانے بنائے، اور باقاعدہ وہاں افراد مقرر کیے جو ان رجسٹروں کو جمع کرتے تھے۔ پھر اگلا کام کیا کروایا؟ آپ نے فرمایا ان میں سے ہر ایک کا وہ اثاثے جو آج کہتے ہیں نا اثاثے ڈکلیئر کریں۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ تحقیق کرو کس کے پاس کتنا کچھ ہے۔ سب سے پہلے اثاثے جمع کرنے والا سسٹم بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اور پھر لیا یہ اثاثے جمع کرنے کا اصول کیوں بنایا آپ نے؟ اثاثے ڈکلیئر کرے، گورنر تو کرتے ہی تھے، گورنر لکھ کے دیتے تھے یہ کچھ میرے پاس ہے، اور پھر آپ 6 مہینے کے بعد جا کے پوچھا کرتے تھے پہلے تمہارے پاس یہ کچھ تھا، بتاؤ اب تمہارے پاس کیا کچھ ہے، یہ تحقیق کرتے تھے۔ تو آپ نے جب مردم شماری کروائی، رجسٹر مقرر کیے، خانے بنائے، سارے افراد کو مقرر کیا اور وہ ساری جانچ پڑتال کرتے تھے، تو آپ نے ان کے اندر یہ بھی سسٹم بنایا کہ جتنے بھی لوگ مستحق ہیں اور جتنے بھی لوگ اپنا خرچہ نہیں اٹھا سکتے ان سب کا وظیفہ بیت المال یعنی اسلامی سلطنت ادا کرے گی۔ اور آپ اندازہ کیجئے یہ جو آپ کا سسٹم تھا نا اتنا مضبوط تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ جب جا رہے تھے تو ایک بوڑھے شخص کو دیکھا، وہ بوڑھا شخص بھیک مانگ رہا تھا لوگوں سے،
آپ نے اپنے صاحبوں سے پوچھا، ساتھیوں سے، یہ بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ بتانے والوں نے بتایا حضرت یہ بوڑھا ہو گیا ہے، مذہب کے اعتبار سے کرسچن ہے، عیسائی ہے، تو یہ اس لیے بھیک مانگ رہا ہے، ہم تو بیت المال سے وظیفہ ان کو نہیں دیتے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہا کہ آپ حکم یہ ہے کہ مسلمانوں کو ملے گا۔ فرمایا نہیں، جب یہ یہاں پہ تھا نا، عیسائی ہے بے شک، ہماری سلطنت میں یہ جب جوان تھا، کام کرتا تھا، تو ہم اس سے ٹیکس لیا کرتے تھے، اب یہ بوڑھا ہو گیا تو ہم اسے لوارث چھوڑ دیں گے؟ فرمایا نہیں، آج کے بعد مجھے یہ بھیک مانگتا نظر نہ آئے، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، جو بھی ہماری سلطنت میں رہتا ہے، ہم سب کو وظیفہ بیت المال سے ادا کیا کریں گے۔ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سسٹم تھا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گورنر مقرر کرتے تھے نا، گورنر، تو آپ انداز یقین کیجئے ایسی ایسی واقعات اور ایسی ایسی باتیں ہیں کہ جو آپ نے گورنر مقرر کیے، پھر ان کا جب احتساب کرتے تھے نا، ان سے پوچھتے تھے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں کہ ایسا سسٹم ہوا کرتا تھا۔ یہ نہیں ہوتا تھا جناب اپنا ہے تو چھوڑ دیا، تعلق واسطہ ہے تو چھوڑ دیا۔ آپ جاتے تھے شہر کی جامع مسجد میں، گورنر کو لوگوں کے سامنے کھڑا کرتے تھے، اور ساری مسجد میں لوگ جمع ہو کر شہر کے نمائندے آتے تھے، پوچھا جاتا تھا بتاؤ تمہیں اس گورنر سے کوئی شکایت تو نہیں ہے؟ یہاں تک کہ ایک گورنر کے بارے میں صرف یہ شکایت ملی کہ وہ روٹی آٹا چھان کے کھاتا ہے۔ آپ کی یہ شرائط تھی جب گورنر مقرر کیا، پہلی شرط کیا ہے؟ تم بریک کپڑا نہیں پہنو گے، تم چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھاؤ گے، تم اپنے دروازے پہ سیکیورٹی گارڈ مقرر نہیں کرو گے، اور 24 آورز 24 گھنٹے تمہارے دربار کے دروازے کھلے رہیں گے، کوئی سائل جب چاہے تم سے آ کے اپنا مسئلہ حل کروا سکتا ہے، اور تم بتاؤ گے تمہارے پاس پہلے کیا تھا اور 2-4 ماہ کے بعد تمہارے پاس کیا تھا۔ یہ آپ کی شرائط تھی۔ جب آپ جاتے خود چلے جاتے تھے بیس بدل کے، چپ کر کے، اور پورے شہر میں پھر ندا آ جاتی کہ امیر المومنین آ گئے، اور اس سے پہلے گلیوں میں چکر لگا کر راتوں کو گھوم کے خود بھی پتہ کر لیتے تھے کہ اصل حالت شہر کی کیا ہے۔ یہ تھے مسلمانوں کے امیر۔ پھر گورنر کو کھڑا کرتے اور مسجد میں خود منبر پہ آ کے اپنے ساتھ کھڑا کر کے سارے لوگوں سے پوچھتے بتاؤ تمہیں اس سے کوئی شکایت تو نہیں ہے؟ جو لوگ شکایت کرتے اگر سچ ہوتی، تو یہاں تک کہ ایک گورنر کو آپ نے گورنری سے معزول کیا، اور معزول کرنے کے بعد اسے آپ نے چرواہوں والا لباس بنایا، اور فرمایا تو چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھاتا ہے اور کھانے کے اندر میٹھا استعمال کرتا ہے، دروازے پہ سپاہی رکھتا ہے، تو گورنری کے لائق نہیں ہے، تو بکریاں چرانے کے لائق ہے۔ آج کے بعد تو گورنر نہیں رہے گا، تو مسلمانوں کے بیت المال کی بکریاں چرایا کرے گا۔ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سسٹم دیا۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہو سکتا ہے میری گفتگو نعرے لگانے والی یا مزہ دینے والی نہ ہو، لیکن آپ کے علم میں ضرور اضافہ کرے گی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو وہ سسٹم اور نظام دیا ہے کہ آج آپ یورپ کی طرف دیکھ کر جو ہے وہ ان سے امپریس ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واہ کیا سسٹم ہے۔ یہ سسٹم ان کا ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن ان سب سسٹموں کا جو آغاز ہوا ہے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ اور یہ اتنی بڑی کتاب ہے، یہ دیکھ رہے ہیں کتنے اس میں صفحات ہیں، 1000 کے قریب۔ یہ ساری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے نظام پر ہے کہ آپ نے کس طرح خلافت کے زمانے میں کیا کچھ کیا تھا۔ میں نے تو صرف آپ کے سامنے اس میں ایک چھوٹے سے حصے کی فہرست پڑھی ہے، ورنہ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کیسی اناج جمع کیا جاتا تھا، پہاڑوں کی پیمائش کی جاتی تھی، اور پہاڑوں کے اندر جو معدنیات ہیں ان سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، یہ حضرت عمر نے ایک محکمہ مقرر کیا تھا جو پہاڑوں پہ یہ کام کیا کرتا تھا۔ آج ہو سکتا ہے کوئی یہ، اور یہ کب کی بات ہے؟ ہزاروں سال پہلے، جب دنیا کی عقل میں بھی نہیں تھا یہ سارا سسٹم۔ اسی لیے غیر مسلموں نے کہا تھا اگر 10 سال حضرت عمر اور رہ جاتے تو زمین پہ اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب نظر ہی نہیں آتا۔